اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے نہم جماعت کے دوسرے سبق متوازی خطوط اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم مشق نمبر 1.2 پہلے ہی حل کر چکے ہیں، تو اب ہم مشق نمبر 2.2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور نیچے دیے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہے۔ دیکھیے، 2.2 پر پہنچنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں جان لیتے ہیں، جیسے متوازی خطوط کے لیے آزمائشیں کیا ہے، یعنی ہم کب کہہ سکتے ہیں کہ دو خطوط متوازی ہے۔ تو سب سے پہلی آزمائش ہے، دیکھیے یہ ایک خط ہے، یہ دوسرا خط ہے، میں کب کہہ سکتی ہوں یہ دونوں متوازی ہے؟ تو سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ داخلہ زاویوں کی جوڑی متمم ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اگر اس کو ایک خط تکاتے کاٹ رہا ہے تو اس کے درمیان جو داخلہ زاویے بنتے ہیں، جیسے یہ دونوں، ان کا مجموعہ 180 درجے ہونا چاہیے۔ متمم کا مطلب ہوتا ہے 180 درجے۔ ان دونوں کا مجموعہ کتنا ہونا چاہیے؟ 180 درجے۔ فرض کیجئے اگر یہ 120 درجے ہے اور یہ جو زاویہ ہے وہ 60 درجے ہے، تو 120 جمع 60 کتنا ہو گیا؟ 180 درجے۔ یعنی یہ دونوں زاویے متمم ہو گئے، یہ دونوں زاویے متمم ہو گئے، یعنی ان کی جو جوڑی ہے وہ متمم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ دونوں خطوط متوازی ہے، یہ دونوں خطوط کیا ہے؟ متوازی ہے۔ اب دیکھیے، اسی طرح دوسری جو آزمائش ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ متبادلہ زاویوں کی جوڑی مساوی پیمائشوں کی ہوتی ہے۔ متبادلہ زاویے، آپ کو یاد ہوگا متبادلہ زاویے کیا بناتے ہیں؟ زیڈ بناتے ہیں، اس طرح، بس آپ کو زیڈ سے یاد رکھنا ہے۔ اب متبادلہ زاویوں میں دو ٹائپ ہوتی ہے نا، دو قسم ہوتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں داخلی متبادلہ اور دوسرا ہوتا ہے خارجی متبادلہ۔ یہ آپ 8ویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں، آپ کے برج کورس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم سب سے پہلے داخلی متبادلہ دیکھتے ہیں۔ داخلی متبادلہ کون سے ہے؟ یہ دونوں، یہ دونوں کیا ہونے چاہیے؟ مساوی ہونے چاہیے، اندر کی طرف۔ دیکھیے زیڈ کے اندر کی طرف موجود ہے نا، تو یہ ہو گئے داخلی متبادلہ۔ اب خارجی متبادلہ کیا ہوں گے؟ تو دیکھیے، خارجی متبادلہ یعنی اوپر کی طرف، باہر کی طرف۔ دیکھیے یہ آپ کو زیڈ کی لائن دکھائی دے رہی ہے، اس کی اوپر کی طرف یہ زاویہ۔ اسی طرح زیڈ کی دوسری لائن ہے، اس کے بھی اوپر کی طرف یعنی باہر کی طرف، ہے نا، تو یہ خارجی متبادلہ ہے۔ یہ کون سے زاویے ہو گئے؟ خارجی متبادلہ زاویے۔ تو جب متبادلہ زاویوں کی جوڑی مساوی پیمائش کی ہو تب وہ خطوط کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ یہ دونوں خطوط متوازی ہے۔ نیکسٹ، اگلا تو بہت آسان ہے، آپ سب کو پتا ہے نظیری زاویوں کی جوڑی کیسے ہوتی ہے۔ نظیری زاویوں کی جوڑی کو ہم کس طرح یاد رکھتے ہیں؟ ایف سے، اس طرح، جیسے یہ ایف ہے تو یہ دونوں زاویے متماثل ہو جائیں گے۔ اگر یہ متماثل ہے تب یہ دونوں خطوط کیا ہے؟ متوازی ہے نا، یہ دونوں خطوط کیا ہے؟ متوازی ہے۔ تو دیکھیے، یہ کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، یہ اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا، یہ جوڑی بھی ہو سکتی ہے نظیری زاویوں کی۔ اسی طرح اگر میں اس طرح کا ایف لے لوں تو یہ دونوں جوڑیاں ہو جائیں گی، اور اگر اس طرح کا ایف لے لوں تو یہ دونوں جوڑیاں۔ تو اگر نظیری زاویوں کی ایک جوڑی متوازی ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ دونوں خطوط متوازی ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ داخلہ زاویوں کی جوڑی متمم ہونی چاہیے۔
متبادلہ زاویوں کی جوڑی مساوی پیمائش کی اور نظیری زاویوں کی جوڑی بھی مساوی پیمائش کی ہونی چاہیے، یعنی اگر یہ زاویہ 60 ہے تو یہ زاویہ بھی 60 ہونا چاہیے۔ یہ کون سے ہو گئے؟ نظیری، ہے نا؟ تب یہ دونوں خطوط کیا ہو جائیں گے؟ متوازی ہو جائیں گے۔ تو چلیے ہم مشق نمبر 2.2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلا کیا ہے سوال، ایکس دیا ہے آپ کو 71 درجے اور وائی دیا ہے آپ کو 180۔ ایکچولی وہ 180 نہیں ہے، اس میں کریکشن ہے، وہ ہے 108 درجے۔ تو بتائیے کیا خط ایم اور این متوازی ہے؟ ایم اور این متوازی ہے کیا؟ تو کیسے کریں گے؟ دیکھیے ایکس کتنا ہے؟ زاویہ ایکس 71 درجے ہے، زاویہ وائی کتنا ہے؟ 180 درجے ہے، 108 درجے ہے۔ اب دیکھیے یہ دونوں ہم دیکھ سکتے ہیں داخلہ زاویہ، دیکھیے اس طرح آئی بنا رہے ہیں نا، تو یہ دونوں کیا ہے؟ داخلہ زاویہ ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان دونوں کی جمع، زاویہ ایکس جمع زاویہ وائی، تو 71 جمع 108 کتنا ہو جائے گا؟ 179، 179 ہے نا، 179۔ تو دیکھیے یہ 180 ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا، یعنی ایکس اور وائی کا جو مجموعہ ہے وہ 180 نہیں ہوتا، 180 نہیں ہو رہا مطلب متمم نہیں ہے۔ تو لکھیں گے چونکہ داخلہ زاویوں کی جوڑی متمم نہیں ہے، متمم نہیں ہے، اس لیے خط ایم متوازی نہیں ہے خط این۔ اور لفظوں میں اسی طرح لکھنا ہے تو آپ کو کیا لکھنا پڑے گا؟ خط ایم اور خط این متوازی نہیں ہے۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہو گیا، بس دیکھیے کتنا آسان تھا نا، وجہ بھی لکھ دی ہم نے۔ یہ جو لکھی گئی ہے یہ کیا ہے؟ پوری کی پوری وجہ ہے کہ 180 درجے نہیں ہے، اس لیے وہ دونوں خطوط متوازی نہیں۔ اگلا دیکھیے کیا ہے، اے اور بی متماثل ہے۔ دیکھیے اے اور بی دکھائی دے رہا ہے آپ کو، اے اور بی متماثل ہے، تو ثابت کیجئے ایم اور ایل جو ہے وہ متوازی ہے۔ کتنا آسان ہے دیکھیے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اگر یہ زیڈ میں دیکھوں تو یہ زیڈ کے باہر کی طرف ہے، یعنی یہ خارجی متبادلہ زاویہ ہے۔ تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے زاویہ اے متماثل زاویہ بی دیا ہوا ہے، لیکن یہ خارجی متبادلہ زاویہ ہے۔ لیکن کیا ہے؟ یہ خارجی متبادلہ زاویہ ہے، اس لیے لیکن یہ کیا ہے؟ خارجی متبادلہ زاویہ ہے، اس لیے کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ دونوں خطوط کیا ہے؟ متوازی ہے۔ خط ایل متوازی خط ایم، ہے نا؟ ہم نے پڑھا نا ابھی اگر متبادلہ زاویوں کی کوئی ایک جوڑی متماثل ہے تب بھی وہ خطوط کیا ہو جاتے ہیں؟ متوازی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اگلا سوال کیا ہے، زاویہ اے متماثل زاویہ بی، ہے نا؟ دکھائی دے رہا ہے آپ کو زاویہ اے اور زاویہ بی، یہ دونوں کیا ہے؟ اے اور بی متماثل ہے۔ اسی طرح ایکس اور وائی بھی کیا ہے؟ متماثل ہے۔ تب ثابت کیجئے این اور ایل جو ہے وہ متوازی، یعنی یہ اور یہ متوازی ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی بہت آسان ہے، سب سے پہلے زاویہ اے متماثل زاویہ بی ہم کو دیا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے یہ اے اور بی اس طرح ہے، ایف بنا رہے نا، ایف کون سے زاویے ہوتے ہیں؟ نظیری زاویے، لیکن یہ نظیری زاویے ہے۔ اگر یہ نظیری زاویے ہے تو ایل اور ایم کیا ہو جائیں گے؟ متوازی ہو جائیں گے۔ خط ایل
متوازی خط ایم کے، ہے نا. اسی طرح اے اور بی، سوری ایکس اور وائی، زاویہ ایکس متماثل زاویہ وائی، یہ بھی ہم کو دیا ہوا ہے نا، ایکس اور وائی. دیکھیے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر دیکھیے ایکس اور وائی نا زیڈ بنا رہے اسے اور اندر کی طرف ہے، لیکن یہ کیا ہے، داخلی متبادلہ زاویے ہے. لیکن یہ داخلی متبادلہ زاویے ہے نا. داخلی متبادلہ زاویے ہے تو ایم اور این کیا ہو جائیں گے، متوازی ہو جائیں گے. خط ایم متوازی خط این. تو دیکھیے میں اس کو دے دیتی ہوں مساوات نمبر 1، اس کو دے دیتی ہوں مساوات نمبر 2. تو دیکھیے مساوات میں 1 میں ایل ایم کے برابر ہے، یہاں ایم این کے برابر ہے. اس کا مطلب کیا ہو جائے گا، خط ایل متوازی خط این، ہے نا. دیکھیے ایل ایم کے برابر ہے اور ایم این کے بھی برابر ہے. ایم دونوں میں کامن ہے، مطلب ایل اور ایم جو ہے وہ ایل جو ہے وہ این کے متوازی. چوتھا دیکھیے، شکل میں بی اے متوازی ہے ڈی ای کے. دیکھیے یہ اے بی جو ہے یہ ڈی ای کے متوازی ہے. اس میں ہم ایک چھوٹا سا عمل کریں گے، ہم اے بی کے متوازی ایک خط کھینچ لیں گے. اس کو سپوز نام دے دیتے ہیں ایکس وائی، یا آپ کو جو بہتر لگے وہ. تو دیکھیے اس کے میں اس طرح 2 حصے کر لیتی ہوں. یہاں پر جو سب سے پہلا ہے شعاع بی اے متوازی شعاع ڈی ای، شعاع بی اے متوازی شعاع ڈی، یہ تو دیا ہوا ہے. اب عمل کیا کیا ہم نے، ہم عمل کیا کر رہے ہیں، شعاع ایکس وائی متوازی شعاع بی اے، ہے نا، ایکس وائی متوازی شعاع بی اے. اس کا مطلب کیا ہو گیا، دیکھیے بی اے دونوں میں کامن ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا، شعاع ایکس وائی متوازی ہو گئی شعاع ڈی ای کے. سب سے پہلی چیز تو یہ دکھی ہم کو کہ ڈی ای بھی جو ہے وہ ایکس وائی کے متوازی ہو جائے گا. یہ مساوات 1 لے لے، یہ مساوات 2 لے لے، تو 1 اور 2 کی روح سے ہمیں کیا ملا، شعاع ایکس وائی متوازی شعاع ڈی ای. تو دیکھیے ڈی ای ایکس وائی کے متوازی ہے. اب یہاں دیکھیے اس طرح اگر یہ دونوں متوازی ہے تو یہ جو بن رہے ہیں زیڈ یعنی متبادلہ زاویے، یہ کیا ہو جائیں گے، متماثل ہو جائیں گے. تو دیکھیے زاویہ ای ڈی سی متماثل زاویہ ڈی سی ایکس. کون سے زاویے ہے یہ، متبادلہ زاویہ، ہے نا، متبادلہ زاویہ. تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے، متماثل ہو جائیں گے. متماثل تو ہے ہی، برابر بھی ہو جائیں گے، مساوی بھی ہو جائیں گے، ہے نا، ڈی سی ایکس. تو ای ڈی سی کتنا ہے ہمارے پاس، 100 درجے ہے. ڈی سی ایکس کتنا ہے، دیکھیے ڈی سی ایکس یہ والا ہے نا، ڈی سی ایکس یہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک حصہ یہ ہے، دوسرا حصہ یہ ہے. تو اس کو میں لکھ سکتی ہوں ڈی سی بی جمع زاویہ، میجر آف اینگل لکھتے ہیں، بی سی ایکس، ہے نا. تو دیکھیے ڈی سی بی کتنا ہے میرے پاس، 50 ہے، جمع
BCX मुझे नहीं पता। तो देखिए पूरा 100 है, उसमें से DC भी 50 है, मतलब 100 नफी 50 बराबर जाविया मेजर ऑफ एंगल BCX। तो मेजर ऑफ एंगल BCX कितना हो जाएगा? 100 नफी 50 50। इसका मतलब ये जो मिला वो कितना मिला? 50 दर्जे, है ना? ये कितना मिला? 50 दर्जे। अब देखिए हम जानते हैं कि AB जो है वो XC के मुतवाजी है, हमल की रूह से ये दोनों मुतवाजी है ना? तो शुआ BA मुतवाजी है शुआ XC अमल की रूह से, इसलिए क्या हो जाएगा? BA XC के मुतवाजी है। तब देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, AB XC के मुतवाजी है तो ये जो जाविया इस तरह बन रहा है ना? ये क्या, ये दोनों जो जाविये बन रहे हैं ये दाखिला जाविये हो जाएंगे, है ना? दोनों क्या हो जाएंगे? दाखिला जाविये हो जाएंगे। तो देखिए ये दाखिला जावियों की जोड़ी क्या हो जाती है अगर मुतवाजी खतूत है? तो मुतम्मी। तो जाविया ABC जमा मेजर लिखते हैं, मेजर ऑफ एंगल BCX, है ना? ये कितनी हो जाएगी दोनों की जोड़ी? 180 दर्जे। अब ABC हमें नहीं पता, ये हमें मालूम करना है ना? और BCX हमको अभी मिला 50 बराबर 180। तो मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल्स टू 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 130। तो ABC कितना हो जाएगा? 130। तो देखिए यहाँ पर आपका चौथा सवाल मुकम्मल होता है। जाविया ABC आपको मिल गया, है ना? देखिए कितना आसान था। अब देखिए ये पांचवा सवाल है। क्या है पांचवा सवाल? AE जो है वो BD के मुतवाजी है। ये जो AE दिखाई दे रहा है आपको वो किसके मुतवाजी है? BD के, है ना? अब हमको ये बताया है कि ये जो BC है ये ABD की नासिफ शुआ है। देखिए YY दिखाई दे रहा है आपको, यानी ये नासिफ है, ये दोनों मुतमासिल हो गए। इसी तरह EAF ये दोनों भी मुतमासिल है, मतलब ये भी नासिफ शुआ है। तो हमको क्या बताना है कि जाविया खत AF मुतवाजी है, ये वाला जो खत है AF वो मुतवाजी है BC। बस बहुत ही आसान है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि शुआ AE मुतवाजी है शुआ BD, है ना? शुआ AE मुतवाजी है शुआ BD। तो ये क्या हो जाएगा? दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है। अगर AE ये वाली शुआ के मुतमासिल है तब हमारे पास ये जो मुतबादला जाविये मिल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? मुतमासिल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक लाइन लिखना पड़ेगा, और AB खते तक आते हैं। AB खते तक आते हैं। AB क्या है? खते तक आते हैं। तब क्या हो जाएगा? इसलिए जाविया EAB मुतमासिल जाविया DBA दिखाई दे रहा है आपको? AEB और DBA ये दोनों कौन से जाविये है? मुतबादला जाविये। कौन से जाविये हो गए? मुतबादला जाविये। अब देखिए आप देख सकते हैं AEB क्या है? X जमा X है, X जमा X बराबर ये ABD क्या है? Y जमा Y है ना? Y जमा Y है। तो क्या हो जाएगा? X जमा X 2X, Y जमा Y 2Y, 2 2 कैंसिल हो गया, यानी X बराबर
y, x बराबर y। तो x की जगह मैं लिख सकती हूँ ए बी सी, जाविया ए बी सी, है ना। और सॉरी, y की जगह y की जगह लिख सकती हूँ मैं जाविया ए बी सी, और x की जगह मैं लिख सकती हूँ एफ ए बी, जाविया एफ ए बी। ये दोनों क्या हो गए? मुतमासिल हो गए। ये दोनों क्या हो गए? बराबर है, मतलब मुतमासिल भी हो जाएंगे, है ना। लेकिन देखिए, ये जो है ये z बना रहे हैं, मतलब ये क्या है? मुतबादिला जाविये है। लेकिन ये मुतबादिला जाविये है। अगर मुतबादिला जाविये मुतमासिल हो गए तो दोनों खतूत क्या हो जाते हैं? मुतवाजी हो जाते हैं, है ना। इसलिए खत AF मुतवाजी हो गया खत BC। यही हमें साबित करना था, है ना। देखिए कितना आसान था। ये कौन सा सवाल था? 5वां सवाल। अब हमारे पास है 6ठा और आखिरी सवाल। देखिए क्या है। ये जो है अब वो बता रहे हैं हमको कि नासिफ शुआ है ना। नासिफ शुआ है, नासिफ शुआए हैं, मतलब इसने हमें पहले दिया था x और y। अब हम फर्ज कर लेते हैं x और y। देखिए ये x है और ये y है, ये x और ये y हो जाए। तो देखिए सबसे पहले वो हमें बता रहा है कि ए बी और सी डी को खत ई एफ जो है वो बितरतीब पी और क्यू पर कता करता है। क्यू एस जो है वो पी आर के मुतवाजी है। अब इसने बता दिया कि ये जो क्यू एस है, ये शुआ, ये पी आर के क्या है? मुतवाजी है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे शुआ क्यू एस मुतवाजी शुआ क्यू आर, ये दिया हुआ है मुझे, है ना। ये दोनों क्या है? मुझे दिया हुआ है। अब देखिए अगली चीज क्या है। तो अगर ये दोनों मुतवाजी है तो देखिए इस तरह z बना रहा है, ये दोनों मुतबादिला जाविये हो जाएंगे। तो जाविया पी एस क्यू बराबर हो जाएगा या मुतमासिल हो जाएगा जाविया क्यू पी आर। दिखाई दे रहा है आपको? ये दोनों क्या हो जाएंगे? मुतमासिल हो जाएंगे, है ना। मुतबादिला जाविये, मुतबादिला जाविये। अब देखिए ये दोनों तो मुतमासिल हो गए। हमने अब जो x और y फर्ज किया है हम उसे लिख देते हैं। देखिए ये लिखते हैं हम पहले, जाविया बी पी क्यू और जाविया पी क्यू सी की नासिफ शुआ है। कौन है? पी आर और क्यू एस। पी आर शुआ पी आर और शुआ क्यू एस बित तरतीब किसकी नासिफ शुआ है? जाविया बी पी क्यू और जाविया पी क्यू सी की नासिफ शुआ है ना। इसलिए सबसे पहले जाविया हमें पता है ना, पी क्यू एस बराबर हो जाएगा जाविया सी क्यू एस। इसको हम फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया कि ये क्या है? y है। और जाविया क्यू पी आर बराबर जाविया क्यू पी आर बराबर जाविया बी पी
आर, जाविया बी पी आर, ये क्या हो गया एक्स, है ना, ये दोनों क्या हो गए एक्स हो गए। अब देखिए एक की रू से क्या है पी एस क्यू, सॉरी पी क्यू एस है, पी क्यू एस है, मैंने पी एस क्यू लिख दिया यहाँ पर। पी क्यू एस है, तो एक की रू से हमारे पास क्या है पी क्यू एस मुतमासिल हो जाएगा जाविया क्यू पी आर, है ना, एक की रू से मुतमासिल तो है, बराबर हो जाएगा, है ना। तो पी क्यू एस बराबर है क्यू पी आर, पी क्यू एस कितना है वाई है और क्यू पी आर कितना है एक्स है। अगर y x के बराबर है तो 2y बराबर हो जाएगा 2x के, 2y बराबर हो जाएगा 2x के। तो देखिए 2y किसके बराबर है, ये वाला पूरा जाविया PQC, PQC बराबर जाविया QPR, QPR, है ना, PQC बराबर QPR, PQC अगर QPR के बराबर है इसका मतलब ये दोनों जो है मुतमासिल हो गए, ये दोनों जाविया, इसका मतलब ए बी जो है वो मुतवाजी हो गया खत, और ये क्या है लेकिन ये मुतबादिला जाविये है, लेकिन ये मुतबादिला जाविये है, इसलिए खत ए बी मुतवाजी हो गया खत सी डी। बस यही हमें साबित करना था। तो देखिए यहाँ आपके मश्क नंबर 2.2 के 6 सवालात, कुल जो 6 सवालात थे वो मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम आप लोगों के लिए कोशिश ये करेंगे कि इसके बीच में जो मसले आ रहे हैं आप लोगों को, है ना, बहुत सारी आजमाइशें समझाई गई है, हम उसके लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो अपलोड करें और वो भी आपको समझा दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।